وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرق و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظ قلب ضلالت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام جمال محمدی میں۔ اس پروگرام کے اندر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، رخ مصطفیٰ کے تذکرے کیے جاتے ہیں، جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جاتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کے تعلق سے جو واقعات رونما ہوئے ان کو ہم بیان کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، دلوں میں قرار محسوس کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ ادا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسائے رسول ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کی گود میں کھیلے ہیں۔ بتائیے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جس انداز سے، جس قرب سے، جس زاویے سے، جس محبت سے دیکھا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی بیٹھتے ہیں دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ، اچھا ذکر کرو رسول اکرم علیہ السلام کیسے تھے، ان کا حلیہ بیان کرو۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ہند بن ابی حالہ جو کہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، پہلے شوہر سے بیٹے تھے، ابو حالہ ان کے والد کا نام تھا، والدہ ماجدہ جو ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ چنانچہ یہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ذرا حضور علیہ السلام کا حلیہ تو بیان کرو، آپ کا رخ انور تو بیان کرو، آپ کیسے دکھتے تھے یہ تو بیان کرو، تاکہ ایک خیال قائم کرتے ہیں، ایک تعلق جوڑتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ انداز ہوا کرتا تھا رخ مصطفیٰ کے تذکروں کا، پیارے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کے تذکروں کا، آپ کی باتوں کا، آپ کی یادوں کا۔ اور پھر حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حلیہ مبارکہ کو بیان کیا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اہل سیر کے نزدیک، اہل شمائل کے نزدیک ایک مستند حیثیت رکھتی ہے۔ کسی اور موقع پر اللہ نے چاہا تو اس تفصیلی حدیث کو بیان کروں گا۔ یہاں مدعا یہ ہے، یہاں مقصد یہ ہے کہ ذرا اندازہ لگائیے کہ کس انداز میں حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان جمال محمدی کے تذکرے کر رہے ہوتے تھے۔ اسد الغابہ اور دیگر جو سیر کی کتابیں ہیں، سوانح کی کتابیں ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں، اس میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ عبداللہ سہمی نامی ایک شاعر گزرا ہے، قرشی تھا، مکی تھا، مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، اور بڑھ چڑھ کر معاذ اللہ نبی اکرم علیہ السلام کے خلاف، آپ کے اصحاب کے خلاف اشعار کہنا اس کی عادت ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب نبی اکرم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ فتح کیا، پہلے تو یہ بھاگ گیا، نجران چلا گیا، لیکن پھر
ایمان کی توفیق ملتی ہے اور ایمان ملتا ہے اور پھر آ کے بارگاہ رسالت میں غلامی اختیار کر لیتے ہیں، آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کرنا ان کا شعار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کئی قصیدے لکھے، ایک قصیدہ جو کتابوں میں منقول ہوا اس کا ایک شعر یہ ہے، عرض کرتے ہیں وَعَلَيْكَ مِن سِمَةِ الْمَلِيكِ عَلَامَةٌ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ پر جو عنایتیں فرمائی ہیں، جو نوازشیں فرمائی ہیں، جو کرم فرمایا ہے، بہت سارے اکرام ہیں، لیکن دو چیزیں بڑی ہی نمایاں ہیں۔ عرض کرتے ہیں نور اغر و خاتم مختوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ والضحیٰ کا جو نور ہے اس کے کیا کہنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مہر ختم نبوت عطا کی ہے اس کے کیا کہنے ہیں۔ چہرہ مصطفیٰ کے تذکرے کر رہے ہیں، آپ کی نورانیت کے، آپ کی وجاہت کے، آپ کے رخ انور کے تذکرے کر رہے ہیں کہ آپ کا جو رخ والضحیٰ ہے، اللہ اکبر، آپ کے تمام کے تمام معجزات اپنی جگہ پر، لیکن آپ کا رخ انور بھی ایک مستقل معجزہ ہے۔ اس سے لوگوں کو جلا ملتی ہے، سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ حضرت حارث بن عمرو سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، وہ ہوا بمنا او بعرفات، اور راوی کو شک ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور منا میں تھے یا عرفات میں تھے، تو حج کے موقع پر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، واقعہ بیان کر رہے ہیں، تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ فتجیء الاعراب، اعرابی لوگ آتے ہیں، رخ مصطفیٰ کو دیکھنے آتے ہیں، حضور کے جلووں کو دیکھنے آتے ہیں، اپنی پیاس بجھانے آتے ہیں، دل کو قرار دینے آتے ہیں، راحتیں لینے آتے ہیں، ایمان کی حلاوت لینے آتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں فتجیء الاعراب، اعرابی لوگ آیا کرتے تھے، فاذا رأوا وجہہ، جب وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے تو پکار اٹھتے ھذا وجہ مبارک، ارے یہ تو مبارک چہرہ ہے، یہ تو انتہائی بابرکت چہرہ ہے، یہ تو نورانی چہرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتے ہیں دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اس نے حق دیکھ لیا، ارے اس نے حق دیکھ لیا جس نے ادھر دیکھ لیا، رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، حضور کے جلووں کو دیکھ لیا، آپ کی زیارت کر لی، اس نے حق دیکھ لیا جس نے ادھر دیکھ لیا، کہہ رہی ہے یہ چمکتی ہوئی طلعت تیری، ارے یہ تو وہ چہرہ انور ہے کہ سورج بھی جس سے نور لیتا ہے، چاند بھی جس سے نور لیتا ہے، جس سے عالم منور ہے، تو کہہ رہی ہے یہ چمکتی ہوئی طلعت تیری۔ ذکر حضور کا ہو تو راحت ملتی ہے، اور اگر حضور کو دیکھیں، حضور کی زیارت کریں تو کتنی راحت ملتی ہوگی، کتنا قرار ملتا ہوگا، کتنا سکون ملتا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ہیں حضور کے پاس سوالات کرنے، سوالات بھی کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب بھی دیتے ہیں، لیکن پیاسا جب کسی کے پاس آتا ہے اور ٹھنڈا میٹھا مشروب مل جائے تو کہتا ہے مزہ آ گیا، دل خوش ہو گیا، پیاس بجھ گئی۔ یہ پیاسے کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک، بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، سوالات بعد میں ہیں، پہلے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اذا رأیتک، جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، طابت نفسی وقرت عینی، میری جان کو قرار آ جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ پھر اپنے سوالات کرتے ہیں، حضور جواب دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ فانبئنی عن کل شیء،
چیزیں کس طرح پیدا ہوئیں آپ یہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا کل شیء خلق من الماء، تمام چیزوں کی اصل پانی ہے، کچھ اعمال بتائیے میں عمل کروں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں افش السلامہ، اطعم الطعام، وصل الارحام، وقم باللیل والناس نیام، وادخل الجنۃ بسلام۔ آپ فرماتے ہیں کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو اور صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کر یعنی تہجد کے وقت نماز پڑھو، اور یہ اعمال کرو گے تو امن، سلامتی اور چین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر کیا اظہار کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ طابت نفسی، میری جان میں قرار آ جاتا ہے، قرت عینی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ پھر کیوں نہ کہیں کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور کرم یہ ہوا کہ انہیں وہ اعزاز حاصل ہوا کہ سارے اولیاء کی عبادت ایک طرف، سارے اولیاء کی کرامات ایک طرف، سارے اولیاء کے اعمال ایک طرف، لیکن صحابی کا ایک لمحے کے لیے حضور کو دیکھنا ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ یہ زیارت نبوی ہی ہے، یہ حضور کو دیکھنا ہی ہے، یہ وہ کمال ہے کہ جو ان کو صحابہ کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ پھر ان کے مرتبے بڑھیں، کیوں نہ پھر ان کے غم دور ہوں، کیوں نہ پھر انہیں راحتیں ملیں، قرار ملے، سکون ملے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، آپ کے جلوے، آپ کی رعنائیاں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں۔ یہ جذبات صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، پریشان ہیں، غم زدہ ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ثوبان کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جب جی چاہتا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ اب گویا کہ ان کے جذبات یہ ہیں کہ ہم اپنی تسکین جب چاہے کر لیتے ہیں، آپ کے جلووں سے پیاس بجھ جاتی ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانی یہ لاحق ہے کہ آپ جنت میں اعلیٰ علیین میں ہوں گے، آپ کا اونچا مرتبہ ہوگا، اونچا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمتوں سے نوازا ہے، شان و شوکت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانی یہ کھائی جا رہی ہے، میں جنت میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ آپ کا رخ والضحیٰ، آپ کا چہرہ مبارکہ مجھے جنت میں دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کا درد قبول ہو جاتا ہے، ان کا غم قبول ہو جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، ارشاد فرمایا جاتا ہے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اس کا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور کن پر انعام کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام کیا ہے انبیاء پر، اللہ نے انعام کیا ہے صدیقین پر، اللہ نے انعام کیا ہے شہداء پر، اللہ نے انعام کیا ہے صالحین پر۔ تو جو اللہ کی اطاعت، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے گا، اس کا تو ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جب انبیاء کے ساتھ ٹھکانہ ہوگا، انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا، انبیاء کی رفاقت نصیب ہوگی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے نہ دیکھنے کا جو غم تھا وہ تو دور ہو گیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ اکبر۔ قرآن پاک فرماتا ہے کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی پرواہ دنیا میں بھی ہے، یہ فکر دنیا میں بھی ہے، اور یہ فکر آخرت کے تعلق سے بھی ہے کہ آخرت میں بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے۔ اور اسی واقعے کو یا کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک اور واقعہ ہو، لیکن امام
قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں، کان رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الیہ لا یطرف، ایک شخص نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا ہے، پلکے بھی نہیں جھپکا رہا، دیکھے جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے۔ فقال ما بالو کا، حضور فرماتے ہیں کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ عرض گزار ہوتا ہے بی ابی انتا و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری ماں اور میرے باپ قربان ہوں، اتمتع من النظر الیکا، آپ کی طرف دیکھتا ہوں، جان میں جان آ جاتی ہے، قرار آ جاتا ہے، تسکین آ جاتا ہے، اور مجھے راحت حاصل ہوتی ہے، اتمتع لذت حاصل ہوتی ہے، قرار حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ فاذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، رفعک اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو تو آپ کے مرتبے کے مطابق بلند مرتبے عطا کرے گا، لیکن ہم جیسے کہاں ہوں گے، آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت مبارکہ نازل فرماتا ہے، تو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد، آپ کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنا، آپ کی زیارت کرنا، یہ تو وہ عمل ہوا کرتا تھا کہ جو آپ کو دیکھتا بشرط یہ کہ حقیقت کی آنکھوں سے دیکھتا۔ کچھ لوگ تھے جو حضور کو دیکھتے تو تھے لیکن اناد کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، بغض کی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ قرآن نے متعدد مواقع پر کہا کہ ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن اندھے ہیں، کان ہیں لیکن گونگے ہیں، لیکن اس طرح نہیں دیکھتا تھا بلکہ حقیقت کی آنکھوں سے دیکھتا تھا، ریالٹی کے طور پر دیکھتا تھا، اور اس کی آنکھوں پر پردے نہ ہوں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ سے جو فیض جاری ہوتا تھا اس فیض سے محروم نہیں ہوتا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص جو کہ لشکر یمامہ کا سردار ہے، سمامہ بن اسال اس کا نام ہے، اسے قید کر کر لایا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، یعنی مسجد نبوی کے ستون سے بندھا رہا، اور 3 دن کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں رہا کرنے کا حکم عطا کرتے ہیں، رہا کر دیا جاتا ہے، یہ باہر جاتے ہیں اور ایک باغ میں جا کر، ایک کنویں پر جا کر غسل کرتے ہیں، اور غسل کرنے کے بعد دوبارہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، کیا کھویا کیا پایا یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سے پہلے روئے زمین پر آپ میری ناپسندیدہ شخصیت تھے، کسی اور کا چہرہ مجھے اتنا ناپسند نہیں تھا جتنا میں تصور کرتا تھا کہ آپ مجھے ناپسند ہوں گے، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، لیکن اب آپ کا چہرہ والضحیٰ مجھے سب سے محبوب ہو گیا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ عرض کرتے ہیں ما کان من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی، آپ کے دین سے بڑھ کر میں کسی چیز کو ناپسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب آپ کا دین مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہو گیا ہے۔ مزید کہتے ہیں واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، آپ کا جو شہر ہے یعنی مدینہ منورہ، اسے میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا۔ جب تک دل کسی اور طرف تھا، دل کے پردے جو ہیں وہ چھٹے نہیں تھے، جب تک حقیقت کو نہیں دیکھا تھا، ان کی یہ کیفیات تھیں، لیکن
پھر ارگزار ہوتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شہر مجھے اب تمام شہروں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ پتہ چلا کہ حضور سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی سب سے بڑھ کر چاہا جائے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ مکہ مکرمہ اب سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں آپ کا شہر مدینہ منورہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ مکہ کی عظمت کے تو جو اہل قریش تھے، کفاران مکہ تھے، وہ قائل تھے، لیکن جو مدینہ منورہ ہے وہ اسے ناپسند کیا کرتے تھے۔ لیکن جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا سب کچھ بدل گیا، سب کچھ بدل گیا، کفر چھٹ گیا، گمراہی چھٹ گئی، اللہ اکبر، اندھیرا گیا، نور آ گیا، اللہ اکبر، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا۔ جو حضور کے دامن میں آ جاتا ہے اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ ارے یہ تو آقا کی بارگاہ سے ملی ہوئی چیزیں ہیں، اور کریموں کے در سے جو ملے واپس نہیں لیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم طیبہ حضور علیہ السلام بانٹنے والے ہیں۔ آپ ایمان کی خیرات بانٹ رہے ہیں، آپ انوار کے خیرات بانٹ رہے ہیں، آپ اعمال کی خیرات بانٹ رہے ہیں۔ جہاں جو کچھ فیضان نظر آتا ہے حضور ہی کا دیا ہوا ہے۔ حرم طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جہاں بٹ رہا ہے حضور کا فیضان ملے گا۔ اولیاء، اقطاب، اوتار، قلندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین، تمام کے تمام حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ تو حرم طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری، نور ہے چھنتا تیرا۔ تو کیوں نہ کہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر، آپ کے حسن و جمال کا ذکر، آپ کی یادوں کا ذکر مومن کے لیے راحت ہے، مومن کے دل کو خوش کرتا ہے، خوشیوں کو داخل کرتا ہے۔ ہم نے آج کے اس پروگرام کے اندر بہت مختصر باتیں کی کہ نبی اکرم علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کو لے کر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے کیا جذبات ہوا کرتے تھے، کیا کیفیات ہوا کرتی تھیں۔ لمحہ بھر کے لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے سے وہ محروم رہیں، تو حضور کی بارگاہ میں آ کے کیا کیا جذبات کا اظہار کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک دن وہ چہرہ والضحیٰ دیکھنا نصیب فرمائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی تو ہو میرے گھر بھی چراغا یا رسول اللہ، کبھی تو ہو میرے گھر بھی چراغا یا رسول اللہ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو